الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز وہ غور سے سنیں۔ آپ کو اچھی بات بھی بتائی جائے گی، آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتائی جائے گی، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بھی بتایا جائے گا، اور جو ہمیں سیکھنے کو ملے، کیونکہ ہم یہاں پر اچھی باتیں سیکھیں گے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر کڈس مدنی چینل پہ اچھی باتیں سیکھتے ہیں۔ جو آپ سنت سیکھیں وہ آپ خود بھی یاد رکھیں، اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک دن میں صرف آپ کو کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ 1000 مرتبہ۔ اب اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو 20 منٹ 25 منٹ لگیں گے، اور آپ اس فضیلت کو پانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو ہمیں یہاں بچے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی نیت کر لیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش کریں گے، اور انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی پریشانی میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جائے، یعنی آپ مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے، تو آپ درود پاک کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں، درود پاک کی کثرت کریں، اور درود پاک کی وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ مشکل انشاءاللہ دور ہوگی، اور آپ کو جلد مدینہ طیبہ کی حاضری بھی نصیب ہوگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، شروع کریں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے
غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے سنیں، ہر چیز غور سے سننی. ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے. اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. انشاءاللہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں سن رہے تھے. یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. کب کا واقعہ ہے یہ؟ ہجرت سے پہلے کا واقعہ. اب آپ کو غور سے سننا ہے، ہو سکتا ہے سوال بھی ہو جائے. کب کا واقعہ ہے؟ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ وہ وقت تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. انہی دنوں قبیلہ بنو زہل کے لوگ مکہ شریف آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر انہیں جا کر اسلام کی دعوت دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں جا کر اسلام کی دعوت دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، ان کے سردار سے ملے اور اسلام کی دعوت دی. اب وہ جو سردار تھا کہنے لگا، آج کل ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اس سے فارغ ہو جائیں پھر تمہاری دعوت کے بارے میں سوچیں گے. کیا کہا کہ ابھی ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، ہم اس جنگ سے فارغ ہو جائیں پھر آپ کی بات سنیں گے، یعنی آپ کی بات کے بارے میں سوچیں گے. جو آپ نے اسلام کی دعوت دی
اس کے جنگ کے بعد ہم سوچیں گے کہ آپ کی دعوت کا کیا کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے مزید سمجھایا۔ آخر اس نے یہی کہا کہ جنگ ختم ہو جائے پھر دوبارہ مکہ شریف آئیں گے، تب اسلام کی دعوت پر غور کریں گے کہ جنگ ختم ہو جائے ہم پھر واپسی مکہ شریف آئیں گے اور پھر جو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے ہمیں، ہم اس پر غور کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، وہ قبیلے والے اپنے راستے چلے گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن بنو زحل یعنی ان قبیلوں والوں کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ ہونی تھی۔ فوجی میدان میں نکل آئے۔ جنگ بس شروع ہونے ہی والی تھی کہ قبیلے کے سردار نے قبیلے والوں سے پوچھا، وہ ابو بکر جن ہستی کے بارے میں ہمیں دعوت دینے آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ اب یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جو بنو زحل قبیلے کا سردار ہے، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن ہستی کے بارے میں ہمیں دعوت دینے آئے تھے وہ ہستی کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سردار کہنے لگا، بس آج تمہارا وسیلہ یہی نام ہے۔ جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہو۔ اب غور کریں کہ وہ قبیلے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بس اسلام کی دعوت پہنچی تھی۔ سردار کو اندازہ ہو چکا تھا یہ جو نام ہے بہت ہی برکت والا ہے، اس نام کو پکار لیا تو جیت ہماری ہوگی۔ چنانچہ ان سب فوجیوں کو وصیت کر دی گئی کہ آج جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہنا۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ نام محمد کی برکت سے انہیں جنگ میں فتح نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ خبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا، میرے نام کے وسیلے کی برکت انہیں ملی کہ ان کی غیب سے مدد ہو گئی اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو واقعہ سنا وہ ہے نام محمد کی برکت۔ کون سا واقعہ تھا؟ نام محمد کی برکت۔ کہ ایک غیر مسلم جو قبیلہ تھا، جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی، جنگ کے دوران انہوں نے نام محمد پکارا اور انہیں فتح نصیب ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہم کوئی مشکل میں ہوں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول بھی ہوگی اور ہماری وہ مشکل بھی دور ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہو گیا واقعہ مکمل۔ اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں، اب دیکھیں ان کیسے غور سے سنائیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ کس کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں، مائک لے لیں۔ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت اور پیار کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو چومتے، ان کو خوب پیار فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب بچے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ایک گال پر اور کسی کے دونوں گالوں پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ایک گال پر اپنا پیارا پیارا ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ گال جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا،
وہ دوسرے گال سے زیادہ خوبصورت یعنی بیوٹیفل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی معلوم ہوئیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو آپ نے مبارک عادت کے بارے میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت اور پیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ بچوں سے پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے اس مبارک عادت کے بارے میں سنا۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بچوں سے پیار اور محبت کریں، اور جو یہاں پر بچے موجود ہیں یا جو کڈس مدنی چینل پر بچے موجود ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے اچھے انداز میں بات کریں، اچھی طرح اگر کوئی آپ کو بات سمجھانی ہے تو ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، انشاءاللہ وہ اس طرح ناراض بھی نہیں ہوں گے اور وہ آپ کی بات بھی سمجھ جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ ایک سنت۔ آج جو مبارک سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے حسن اخلاق۔ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے بات کرنا، کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اب یہ غصہ کرنا یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہے، یہ گندے بچے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، نہ کبھی ڈانٹتے نہ جھڑکتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر مسکراتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، سلام میں پہل فرماتے، سب کو اچھے نام سے پکارتے، دوسروں کی بات نہ کاٹتے تھے۔ اب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری عادت ایک ساتھ سن لی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو دیکھ کر مسکراتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوں تو مسکرا کر بات کر لیں، اور اس پر اگر ہم سنت کی نیت سے یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ جب ہم کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں، آپ کا کوئی دوست بیمار ہے تو آپ اپنے ابو کے ساتھ چلے گئے اس کی عیادت کرنے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو اگر آپ اس پر بھی سنت کی نیت سے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح مجلس میں کبھی پاؤں جو ہے پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ اگر کہیں دوست بیٹھے ہوئے آپ نے پاؤں لمبے کر لیے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے، آپ اس پر بھی عمل کریں کہ پاؤں نہ پھیلائیں۔ سلام میں پہل فرماتے، اب یہ کتنا مبارک انداز ہے، سلام میں پہل فرمانا۔ سلام میں آپ جا رہے ہیں راستے سے، آپ اپنے دوستوں کو، ہم جس کو جانتے ہیں اس کو ہی سلام کرتے ہیں۔ آپ اگر جا رہے ہیں تو سب کو سلام کرتے ہوئے جائیں، سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے جائیں، تو انشاءاللہ لوگوں کو یہ انداز بھی اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اگر سنت کی نیت سے اس پر عمل بھی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل کرنی ہے، سلام ہر کسی کو انشاءاللہ سلام کرنا ہے، اور سب کو اچھے نام سے پکارتے۔ کیا کرتے؟ سب کو اچھے نام سے پکارتے۔ اگر کسی کا نام اویس ہے یا کسی کا نام مختار ہے تو اس کو کس نام سے پکارنا ہے؟ مختار کے نام سے ہی پکارنا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہنا موٹا، پتلا، لنگڑا، اس طرح کے نام نہیں یوز کرنے، کیا یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے؟ اور اگر سامنے والا آپ کا دوست غصے میں آ گیا اور اس نے آپ کو لگا دیا ایک، تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں کام نہیں کرنے۔ پیارے بچوں، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق کا حصہ ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپنائیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا